السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ آج میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں۔ مخدوم شہاب الدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، کل عمران خان کی پریس کانفرنس، انہوں نے کس طرح پریس کانفرنس کی اور وہ کس حالت میں تھے؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ ہم ملتوی کرتے ہیں، ان لوگوں کے سفر تک ملک کی احتجاج جاری رہے گا۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کو دیکھیں یا ابھی جو ISPR کی طرف سے اس پریس کانفرنس پر ریسپانس آیا ہے اور جو رد عمل آیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اور حکومت سے جو بے بنیاد بیس لیس الزامات ہیں اپیرنٹلی جو ISPR کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، ان پر کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، خان صاحب کا قوم سے خطاب دیکھیں، تو ایک ایسی حالت میں اسپتال میں اور اسپیشلی اس سے پہلے بریفنگ دی گئی اور بڑا سیریس مسئلہ تھا، اور ظاہری بات ہے کہ جب گولی لگتی ہے تو پھر گولی مارنے والا تو اپنی طرف سے مار چکا ہوتا ہے۔ یہ تو قسمت اچھی تھی، بلکہ ایک رگ جو ہے اگر اسے لگ جاتی تو 20 منٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے۔ لیکن جو چیز میرے لیے زیادہ میں جسے لے کر کنسرنڈ ہوں وہ ویژنز ہیں، جن کا میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لاہور سے آ رہے ہیں، جو کل پشاور سے آئے، یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الفور ان تمام تر چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ ضروری اس لیے ہو چکا ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور ملک میں حقیقی آزادی تو سب کو چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف انسٹیٹیوشنز، کیونکہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بڑی اہم یہ قوم سے جو ایڈریس ہے یہ بڑا اہم تھا، اور اس میں ابھی بھی بہت سے ہمارے ذرائع جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے بہت سی چیزوں کو ٹون ڈاؤن کیا ہے۔ یہ 4 بجے ہونا تھا، پھر 6 بجے کا وقت دیا گیا، پھر 7 بجے پہ ملتوی ہوا۔ بہت سے صحافیوں نے اس حوالے سے کہا کہ بہت سے لوگ بیک ڈور بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ خان صاحب ایک بڑا سخت قسم کا بیان بھی دے سکتے تھے، لیکن obviously انہوں نے پرامن رہنے کی بات تو کی ہے، اور حقیقی آزادی کا جو اسلام آباد کی جانب قافلہ ہے وہ تو اب خان صاحب روبہ صحت ہوں جلد، تو اس کے بعد ہی جاری رہے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ڈسچارج ہونا چاہتے ہیں اسپتال سے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیڈ بھی میں ویسے ہی اسے آکوپائی کیے ہوئے ہوں، یہ بھی کسی اور کے کام آ جائے گا، لیکن obviously ڈاکٹرز جو ہیں وہ ابھی خان صاحب کو ریسٹ کا ہی مشورہ دے رہے ہیں۔ لیکن جو پروٹیسٹ کی کال آئی ہے، اور ابھی تک جتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ باضابطہ طور پر اس طرح کی کال نہیں تھی، لیکن اب جو ہفتے کے روز 5 بجے احتجاج ہونا ہے جس پر پوری قوم کی نظریں ہیں، اسد عمر صاحب اسے لاہور سے لیڈ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر کالز دی جا رہی ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میسو پروٹیسٹ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو ٹریلر دیا گیا ہے، تو یہ عوام نے بھی ٹریلر دیا ہے کہ گاڈ فاربیڈ اگر کچھ ہو جاتا تو عوام کا رد عمل بھی اس سے زیادہ ہوتا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا سا حملے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ جو ہے سازش کے تحت ہوا ہے اور گولیاں چلانے والا ایک شخص نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو وہ پلمبر جو ہے جسے 20-30 ہزار میں 5 لاکھ والا پسٹل بیچنے والے کو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے، اور اس نے ویسے ہی اسے بیچ دیا کیونکہ سازش تو کوئی تھی نہیں، یہ تو مذہبی جنونیت کا ایک واقعہ تھا، اور اتنے تضادات، اتنی جلد بازی، اور اس وقت بہت سے سوالات بھی ہیں کہ پنجاب میں گورنمنٹ آخر ہے کس کی۔ اس شخص کے ایک کنفیشنل ویڈیو آنے پر پورا تھانہ معطل ہوتا ہے، اور اگلے دن دوسری ویڈیو آ جاتی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو اپنے علاقے میں ایک تھانہ نہیں مینج کر پا رہے، ایک ملزم نہیں مینج کر پا رہے، سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ ہیں بھی؟ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بہت زیادہ اس وقت یہ بات پائی جا رہی ہے کہ اس وقت PTI کی کسی قسم کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے وہ کاف لیگ کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن دیکھیں یہ چیز بڑی واضح ہے، نیچے پسٹل سے فائر ہوتا ہے، اور اوپر سے پسٹل کا جو فائر ہے، بہت سے لوگوں سے میری بھی بات ہوئی، یہ باقاعدہ طور پر آٹومیٹک یا سیمی آٹومیٹک ویپن استعمال ہوا ہے۔ ایک صحافی بین الاقوامی جریدے سے جو اٹیچڈ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری منزل ایک پلازے کی، وہاں سے بھی فائر کیا گیا، اور یہ جو شخص پکڑا گیا ہے یہ 2 کام اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا کام یہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے۔ اس دن بھی، ہوئے والے دن بھی اصل گولیاں کوئی اور برسا رہا تھا، یہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہا تھا، اور اصل حملہ آور کے بھگانے کا کام کر رہا تھا،
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی اس کی کنفیشنل ویڈیوز بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر چکی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے مذہبی انتہا پسندی کی بات کی تو آپ نے اور میں نے تو ایک کلپ دیکھا ہے عمران خان کا 24 سپتمبر 2022 کا جس میں انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی کہ یہ جو ہے مجھے اس طرح کوشش کریں گے حملہ کروانے کی اور اینڈ میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا معاملہ ہے. تو ذرا پہلے کلپ آپ ملاحظہ کیجئے عوام بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ سے اس پہ کرتا ہوں. اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے. میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی دونوں کے پاس ہے ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا, کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں, مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. 25 سپتمبر 2022 کا یہ کلپ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئیں گے اور یہ کہیں گے یہ تو پہلے کہہ چکے عمران خان کو تو پہلے سے پتا تھا یہ چیز. دیکھیں اگر تو مذہبی جنونیت کا واقعہ ہے اور جس طرح سے جو حملہ آور ہے اس نے فتنے کا لفظ استعمال کیا تو ایک تو آپ کے وزیر داخلہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں اور کہتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ یہ فتنہ ہے اس کا سر کچلا جائے. سر کچلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا obviously وہی خود بتائیں گے بہتر مفہوم, کیونکہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے مفہوم وہ تو وہی کوشش ہے جو کی گئی. اس کے علاوہ اگر مذہبی انتشار اور مذہبی جو ایک رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے اسے تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کی دھجیاں اڑائی گئی. 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر کفر کے فتوے بانٹے گئے, عمران خان کے ایمان کے اوپر سوال اٹھایا گیا. مریم اورنگزیب صاحبہ کی منسٹری ہے, جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس ہے, تو اس وقت بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. البتہ آپ کا ایک نیشنل ایکشن پلان بھی ہے مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے, اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئی اور یہ اس وقت بھی خان صاحب نے بات کی تھی اور اب بھی وہی رنگ دیا جا رہا ہے. اور ابھی بھی خان صاحب نے جو قوم سے ایڈریس کیا ہے, خطاب کیا ہے, اس میں بھی خان صاحب نے یہ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر کر دی ہے. یعنی کہ بہت آپ کہہ لیں کہ کلیئرٹی سے انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے اندر سے خبر ملتی ہے 4 لوگ پہلے منصوبہ بنا چکے ہیں اور ابھی جن 3 لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں یہ الگ ہے. یعنی ٹوٹل عمران خان صاحب نے 7 کلپریٹس کی بات کی ہے جن میں سے عمران خان صاحب کے بقول 3 لوگوں کا وہ نام دے چکے ہیں اور اس میں وزیر آباد یا گجرات والی سائڈ پہ یہ حملہ ہونا تھا. عمران خان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ خان صاحب تک آلریڈی خبر پہنچ چکی تھی. تو obviously یہ تو نہیں کہا جا سکتا اور یہ چیز بڑی مضحکہ خیز ہے. اس میں کوئی بھی اس وقت ماننے کو تیار نہیں نظر آ رہا کہ یہ ویسے ہی کوئی اٹھا جس نے اذان کے وقت ڈیک چل رہے تھے, البتہ کنٹینر سے خود لائیو اذان دی جاتی ہے, اس کے بعد نعت رسول مقبول چلتی ہے, وہ والا پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا. تو یہ ساری چیزیں obviously میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عوام ان چیزوں کو بائی نہیں کر رہی. اب خواجہ آصف کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مذہب کی ریڈ لائن کراس کی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. مطلب میں کیا کہیں گے اس پہ آپ کے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے مذہبی لائن کراس کی جس کی وجہ سے یہ مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ہمیں دھوکیں. ریاست کا تو کام ہوتا ہے نا کہ وہ ایکشن لیں, وہ اس چیز کو اس طرح اسمبلی کے فلور پہ اس طرح کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کی اسمبلی کے فلور پہ جو ہو رہا ہے, آپ کی حکومت کے لیول پر جو ہو رہا ہے, آپ کا وزیر داخلہ اتنے دھڑلے سے ریاستی جبر جو 25 مئی کو ہوا اس کے ریکارڈز توڑنے کی بات کرتا ہے. آپ کے شہر اقتدار کے اندر کرائم بڑھ رہا ہے لیکن اسلام آباد پولیس ڈرونز حاصل کر چکی ہے جس سے اپنی ہی عوام کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی جائے گی. رینجرز اس وقت اسٹیٹ لیول پر جو ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا نقصان کسی بھی صورت, کوئی ایک بندہ, کوئی پولیٹیکل پنڈت آپ انٹرنیشنل پکڑ لیں
اور کوئی پولیٹیکل افیئرس کا ایکسپرٹ پکڑ لیں, آپ اس سے پوچھیں کہ اس کا نقصان کسے ہے. اس کا نقصان عمران خان کو تو قطعاً نہیں ہو رہا. پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیک فائر کر رہا ہے. خان کی مقبولیت دن رات آگے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ بعد میں شاید ریئلائز ہو, ابھی تو ویسے نظر تو آ رہا ہے لیکن ابھی شاید ایک طاقت کا جنون ہے. اس کا نقصان ریاست کو ہو رہا ہے اور ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے, اور وہ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے شاید جس کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں مزید کئی دہائیاں لگ جائیں. یہ وہ نفرت کے بیج حکومتی سطح پر بوئے جا رہے ہیں, اور اداروں کے حوالے سے بھی جو ویژولز آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ڈسٹربنگ ہے میرے لیے ایز اے پاکستانی, ایز اے پیٹریوٹ. میرے لیے بہت ڈسٹربنگ ویژولز ہیں. جو بھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, حالات اس نہج تک بھی نہیں آنے چاہیے تھے, اور بہت دکھ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا کہ اہم تعیناتی ہونے والی ہے کچھ دنوں بعد, تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا عمران خان اہم تعیناتی ہونے کے بعد کیا لانگ مارچ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے یا ابھی اس سے پہلے اسٹارٹ کر دیں گے؟ کچھ اینی اپڈیٹ اور اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی بات کی. جی اہم ترین تعیناتی آبویسلی کانسٹیٹیوشنلی اگر ہم دیکھیں تو یہ تعیناتی کوئی اتنی اہم تو نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی حکومت پاکستان کا ایک ماتحت ادارہ ہے, لیکن پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے اندر پاکستان کی پاورفل ملٹری ایک ریالٹی ہے. بہت سی جگہوں پر اس اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی کردار ہے وہ خوشائند بھی بہت سی جگہوں پر رہا ہے, اور بہت سے لوگ جو آج تنقید کرتے ہیں وہ بھی اس پر بات تو کرتے رہے ہیں. ریالٹی تو یہی ہے کہ یہ حکمران بیچ کھاتے آپ کے ملک کو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رول ہے یہ کانسٹیٹیوشنل اگر رول تک محدود رہے تو اس میں ادارے کی مزید عزت ہے, اور ادارے کے لیے یہ بہت بہتر ہے. جس طرح سے اب کہا گیا ہے کہ فوج سیاست میں اب سے مداخلت نہیں کرے گی, تو اب لیٹس جسٹ ہوپ کہ اگلی جو ایک چینج ہے اور چینج آف کمانڈ ہے وہ پاکستان کے لیے خوشائند ہو. خان صاحب یہ بات بڑی واضح کر چکے ہیں کہ انہیں 5 یا 6 کینڈیڈیٹس میں سے کسی پر اعتراض نہیں ہے, عدم اعتمادی لگانے والوں پر ایشو ہے, لیکن اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں وہ یہی لگ رہا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اہم ترین تعیناتی کرے گی. اگر اس اہم ترین تعیناتی میں خان صاحب کی انپٹ لی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگر رن ریاست پاکستان کا زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت چونکہ لانگ مارچ پہلے اس تعیناتی کے وقت خان صاحب نے پریشر ڈالنا تھا, پہنچنا تھا, اس وقت چیزیں اور ہونی تھی. اب چونکہ ڈیلے ہو چکا ہے, لیکن عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم مطالبہ اب آ چکا ہے کہ آپ سیک کریں آفیسر جو ہیں انہیں بھی. تو اب آبویسلی آمنے سامنے تو ہے, لیکن ایک چیز ہسٹوریکلی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی چینج آف کمانڈ ہوئی ہے جو نومبر میں عام ترین تعیناتی ہونی ہے, تب بہت سی پالیسیز کو شفٹ کیا جاتا ہے. بہت سی پالیسیز کو جو بھی آتے ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو اپنی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں, اپنی ٹیم لاتے ہیں اور اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. تو اس وقت ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آبویسلی جو چینج آف کمانڈ ہے وہ اپیرنٹلی دیکھیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید موجودہ گورنمنٹ ہی کرے, لیکن ہم اچھے کی امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں. اس کے بعد اگر خان صاحب لانگ مارچ کرتے ہیں تو پھر چیزیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں. اچھا بس آخری آپ سے 2-3 منٹ لوں گا. یہ آخری کے عوام کا اور کیا مطالبہ ہے؟ ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے. یہ چیز حکومت کو سمجھ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا حکومت کو سمجھ آئے گی یا آئے گی نہیں؟ دیکھیے میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس وقت اقتدار سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے چوئنگم آپ کے بالوں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے نا, تو اسے کھانچ کے بھی صحیح طریقے سے نہیں اتارا جا سکتا. تو شاید اگر شہباز شریف صاحب ریڈی نہ ہوں, دیکھیں ورکیبل سلوشن یہی ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن کروا دیے جائیں, اور اس ورکیبل سلوشن کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اسٹریٹ پاور عمران خان کے پاس ابھی بھی ہے, اور ایک اور ایڈونچر مس ایڈونچر میں کنورٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نئی زندگی دی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے آئی اوپنرز ملے ہیں, احتجاج جو ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی, اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان کو مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو عمران خان کے مطالبات کے آگے حکومت اگر خود نہیں جھکتی تو پھر شاید صدر پاکستان اعتماد کے ووٹ کا کہہ دے, پھر شاید وہی گڑا جس میں عمران خان کو گرایا گیا تھا اسی میں شہباز شریف کو گرا دیا جائے. پاسبلٹیز تو اینڈ لیس ہیں. بہت شکریہ مخدوم صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ضرور انشاءاللہ, I'm always available. قیمتی ٹائم لوں گا آپ کا دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ.
تو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ نے کے بعد.